الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين أما بعد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة عورة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو ان نوجوان بھائیوں اور ان نوجوان بہنوں کے لیے ہیں کہ جو گھر سے باہر جاتی ہیں، کوئی بھی پروگرام وغیرہ ہو، وہاں ڈانس، رقص اور گانا، اس کی محفلیں جو سجاتی ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ دیکھتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو مسلم بھی تصور کر رہی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک عورت اور ایک مرد، ان کے اندر فرق ہے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ حال کے لیے، اور عورت جو ہے وہ مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے۔ عورت کے ذمہ مستقبل ہوتا ہے کہ گھر کا جو نظام ہے، اولاد کا جو نظام ہے، بچوں کا جو نظام ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اسی سے طے ہوتا ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا۔ اگر عورت ٹھیک ہے، اسلام پہ چلنے والی ہے، تو وہ اپنے بچوں کی ویسی ہی تربیت کرے گی تو یہی چیزیں وجود میں آئیں گی۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو یوں سمجھیے وہ پورا جو خاندان ہے، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف ہیں۔ عورت نام ہے پردے کا، ان المرأة عورة، عورت جو ہے یہ پردہ ہی ہے، یعنی بلا ضرورت کے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ سب سے بہترین چیز اور سب سے بہترین مسکن عورت کے لیے کیا ہے؟ اس کا گھر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے۔ اور جس طرح پہلی جو ہیں عورتیں وہ گھروں سے باہر نکلتی تھی، زیب و زینت کرتی تھی، بن سور کے نکلتی تھی، لیکن اسلام نے اس تمام چیزوں سے منع کر دیا۔ اسی طرح جب قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورت کے لیے بہترین جگہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ باہر جائیں؟ اور قرآن صاف طور سے اور واضح طور سے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، یعنی ان کی زندگی جو ہے، ان کی زندگی کے طریقے پہ ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کی زندگیاں ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے نمونہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی وہ کیسے رہتی تھی، ان کے رہنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں اس آیت پہ پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو میں بے ساختہ رو پڑتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی مجھ سے ایسا ہوتا تھا کہ گھر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ اس آیت میں کہیں مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی وہ وعیدیں جو ہیں وہ نازل نہ ہو جائیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت ساری عورتیں جمع ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جو ہیں وہ ہم سے فضیلت حاصل کر چکے ہیں، یعنی ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں، ہر کام میں وہ ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، جو اپنے گھروں میں تم میں سے بیٹھی رہی اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کی، تو وہ ایسی ہی ہے جیسے وہ مجاہدین جو ہیں اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، تمہیں بھی ان کا جو ہے انہی جیسا ثواب ملے گا۔
اب اس سے اندازہ یہ ہمیں کرنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان عورتوں سے، ان بیٹیوں سے، ان ماؤں سے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو وہ اپنی اوڑھنیوں کو جو ہے وہ اپنے سینوں پہ ڈال دیں اور اپنے چہروں پہ جو ہے وہ ڈال دیں۔ اب قرآن کی تو یہ وعید ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اگر مجبوری کے وقت گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کے لیے پردہ ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ پردہ کرنا چاہیے، اور عورت اب جب مجبوری کے وقت ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں جو وہ اپنی اوڑھنیاں ہیں ان کی وہ بکل مار لینی ہے، پورا ان کا جو سینہ ہے وہ بھی بند ہونا چاہیے، ہر چیز جو ہے اس کی بند ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کس قدر حماقت ہے اور بے وقوفی کی بات ہے کہ عورتیں گھر سے باہر جا رہی ہیں، وہ تو ایک مجبوری کی حالت میں تو جا رہی ہیں، لیکن ایسی محفلوں میں جا رہی ہیں جہاں وہ اپنے جسم کو جو ہے وہ نمایاں کر رہی ہیں، اور ہزاروں مرد جو ہیں انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ناچ رہی ہوتی ہیں۔ اگر اسلام ہم نے قبول کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان سے بھی کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو خوب پاک کر لیں، صاف کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نمونہ ہے آنے والی عورتوں کے لیے۔ اب جب ان کے دل پاک کر دیے گئے ہیں اور ان کی زندگیاں جو ہیں ان عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، تو کیا مغربیت جو سکھا رہی ہے، کیا لوگ جو بتا رہے ہیں ان کی باتوں میں آ کے ہمیں ایسی محفلوں کے اندر جانا چاہیے؟ اور ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا ان کے والدین انہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ 2 دن سے سوشل میڈیا پہ لگاتار جو ہے ہر جگہ کی، ہر ڈسٹرکٹ کی یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ ہر جگہ جو ہے لڑکیاں جو ہیں کھلے عام جو ہے ناچ رہی ہیں، کھلے عام جو ہے محفلوں میں، اور ہزاروں مرد دیکھ رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور کیا جواب دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان باپوں کو شرم نہیں آتی، ان بھائیوں کو شرم نہیں آتی جن کی بہنیں ہیں اور پوری دنیا انہیں دیکھ رہی ہے؟ کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ نظام جو ہے مستحکم کیسے ہوگا؟ جب تک نہ عورت ٹھیک ہوگی تب تک ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ معاشرہ درست ہو۔ آپ لاکھ کوشش کریں، لیکن اس کے لیے عورت کو ٹھیک ہونا پڑے گا، عورت کو جو ہے اچھا ہونا پڑے گا۔ جب عورت درست ہوگی، ٹھیک ہوگی، تبھی جو ہے خاندان جو ہے مستحکم ہوگا، اور آگے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے چلیں گی۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر جو ہو رہا ہے آج کل، اور پھر ہم دوش دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم سب کچھ جو ہے وہ مغربیت کا لے چکے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں۔ جب اسی طرح ہم کریں گے تو اللہ بچائے اس سے برے جو ہے حالات آ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے اندر جب ان کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ ہر جو ہے مومن عورت جو ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ کیا نگاہوں کی حفاظت یہی ہے کہ غیر مردوں کی جو ہے زینت بنے، انہیں جو ہے ان کے سامنے ناچیں، ان کے سامنے گانا گائیں؟ حالانکہ عورت کی جو آواز بھی ہے یہ بھی پردہ ہے، گا بھی رہی ہیں، ناچ بھی رہی ہیں، اور پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اوپر یہ حالات کیسے جو ہے پیدا ہو چکے ہیں، ہم تو ایسے نہیں تھے، ہمارے اوپر یہ حالات کیوں مسلط کر دیے گئے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے حالات بدلنے ہوں گے۔ مغربیت کے پیچھے اگر ہم جائیں گے تو ضرور ایک نہ ایک دن ڈوب جائیں گے۔ یہ جو آج چھوٹی موٹی مجلسیں ہو کر ہماری بچیوں کو لیا جاتا ہے وہاں پہ ناچنے کے لیے، یا ہماری عورتوں کو لیا جاتا ہے، اللہ بچائے کل ایسے حالات آئیں گے کہ سب کے سب جو ہیں ان کے ذہن میں یہی تصور ہوگا کہ ہمیں یہی کام کرنا ہے جو انہوں نے کیا۔ شرم و حیا ختم ہو جائے گی اور پھر کسی کا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے، ان اپنے بھائیوں سے، ان اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اسلام والے اور مسلمان کہہ رہے ہیں
تو ایسی محفلوں سے خود کو بچائیے، وہاں ایسی محفلوں پہ نہ جائیے جہاں پہ اس طرح کے جو ہے حالات ہوں۔